السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے قائم نیوز اور میں ہوں عبداللہ حسن۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ دنیا بھر میں تمام تر دینی اور انسانی جذبے کے ساتھ روز عاشور منایا گیا۔ سیاہ پوش عزادار نواسہ رسول مظلوم کربلا اور آپ کے اصحاب باوفا کے روز شہادت پر عزاداری اور سوگواری میں مصروف رہے۔ عراق کے شہر کربلا میں بھی لاکھوں زائرین کی روزہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس پر حاضری۔ کینیڈا کے مومنین نے حرم امام حسین علیہ السلام اور بین الحرمین میں پاکستان طرز کا علم حضرت عباس بلند کر دیا۔ دنیا بھر سے آئے زائرین نے بھی عالم حضرت عباس کی زیارت کی، جبکہ عزاداروں نے نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے جناب سیدہ کو علمدار کربلا کا پرچہ پیش کیا۔ سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو میں جلوس عاشورہ 10 محرم کو برآمد ہوا۔ کورونا وبا کے باعث اس سال بھی جلوس عزا پیدل کے بجائے عظیم الشان کار ریلی نکالی گئی۔ عاشورہ کار ریلی سے قبل روز عاشورہ ملکین پاک میں اعمال عاشورہ ڈاکٹر عامر کے اقتداء میں ادا کیے گئے۔ مولانا حسین شیرازی نے مجلس عزا سے خطاب کیا۔ 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے عاشورہ کار ریلی حسینیہ پاسپورٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ فاقہ شکنی کے لیے تبرک گاڑیوں میں ہی تقسیم کیا گیا۔ بیلویل انٹاریو میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس روایتی جوش و جذبے سے نکالا گیا۔ جلوس کا آغاز جاگیر علی اکبر سے ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس اپنے مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ گریٹر ٹورانٹو ایریا کینیڈا کے المہدی اسلامک سینٹر پکرنگ میں پہلی تا 10 محرم الحرام کو مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجالس عزا سے مولانا احمد رضا حسینی نے خطاب کیا۔ برامپٹن کینیڈا کے امام بارگاہوں میں کورونا وبا کے باعث محدود نشستوں کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے باعث لائن بینکوٹ ہال میں پہلے عشرہ محرم الحرام کے دوران 5 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ 5 مجالس کے آرگنائزر حسن مہدی کی قائم ٹی وی سے خصوصی بات چیت۔ گریٹر ٹورانٹو ایریا کینیڈا کے المہدی اسلامک سینٹر پکرنگ میں بھی اعمال عاشورہ کا اہتمام کیا گیا۔ اعمال عاشورہ مولانا سید محمد ذکی باقری کے اقتداء میں ادا کیے گئے۔ ذوالجناح امام حسین کی سواری کی یادگار، جسے وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے، ذوالجناح واقعہ کربلا کے بعد سے آج تک جلوسوں میں برآمد کیا جاتا ہے۔ بیلویل کینیڈا میں ذوالجناح کی تیاری کیسے ہوتی ہے، خصوصی رپورٹ بھی نیوز بلیٹن میں شامل ہے۔ امریکی شہر نیو یارک میں عاشورہ محرم الحرام کا مرکزی جلوس روایتی جوش و جذبے سے برآمد کیا گیا۔ مینہٹن سے برآمد ہونے والا جلوس پاکستان ایمبیسی کے سامنے اختتام پذیر ہو گیا۔ عزادار تمام راستے ماتم داری اور سینہ زنی کرتے رہے۔ علم غازی عباس اور شبیہ تابوت اور دیگر تبرکات بھی برآمد۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح امریکی شہر شکاگو میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ ڈاؤن ٹاؤن شکاگو سے برآمد مرکزی جلوس میں خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت ہزاروں سوگواران مظلوم کربلا نے شرکت کی۔ روز عاشور امریکہ کے شہر نیو جرسی کے مرکزی امام بارگاہ در حسین میں شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد کیا گیا۔ مومنین و مومنات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کو ان کے مظلوم لال کا پرچہ دیا۔ اٹلی کے شہر میلان میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس برآمد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ میلان شہر کے سینٹرل ایریا میں عزادار مسلسل لبیک یا حسین الوداع کے نعرے بلند کرتے رہے۔ روز عاشور مشہد مقدس میں حرم حضرت امام علی رضا علیہ السلام میں لاکھوں عزاداران امام مظلوم نے حاضری دی اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ان کے جد حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے میدان کربلا میں عظیم شہادت پر پرچہ دیا۔ روز عاشور مشہد مقدس سے قائم ٹی وی کے ناظرین کے لیے حرم امام رضا کی زیارت پر مبنی مناظر بھی بلیٹن میں شامل ہوں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح افغانستان میں بھی یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوئے اور عزاداری کی گئی۔ ماتمی دستوں نے اپنے مخصوص انداز میں جناب سیدہ کو ان کے مظلوم لال کا پرچہ پیش کیا۔ کربلا میں مجلس شام غریبہ کا انعقاد کیا گیا۔ خطیب اہل بیت علامہ علی رضا رضوی نے مصائب شہداء کربلا بیان کیے۔ عزاداروں کی بھرپور شرکت دوران مجلس عزادار مسلسل گریہ وزاری کرتے رہے اور امام زمانہ کو ان کے جد امام حسین علیہ السلام کا پرچہ دیتے رہے۔ معروف خطیب اہل بیت علامہ علی رضا رضوی کی کربلا میں قائم ٹی وی کے نمائندے باقر زیدی سے خصوصی گفتگو۔ کہا حکومت پاکستان زائرین کی کربلا آمد میں آسانیاں پیدا کرے۔ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا دن کراچی میں بھی بھرپور انداز سے منایا گیا۔ اس مناسبت سے نشتر پاک سے نکلنے والے مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیان کھارا در پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔
یوم عاشور پر روہڑی میں 500 سال قدیم زری نو ڈھالا کا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ 500 سال قدیم زری کو کربلا میدان سے اٹھایا گیا۔ ماتمی جلوس میں دیگر تعزیے، زلجنا اور علم پاک بھی شامل تھے۔ ماتمی جلوس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں عزادار روہڑی پہنچے۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں روز عاشورہ کا مرکزی جلوس قدم گاہ مولا علی علیہ السلام سے برآمد ہوا۔ جلوس عزا کربلا دادن شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پاکستانی صوبہ سندھ کے شہر سیون شریف میں شب عاشور کو جلوس عزا برآمد ہوا۔ جلوس عزا میں درگاہ قلندر لال شہباز سجادہ نشین ڈاکٹر سید مہدی رضا شاہ سبزواری کے زیر نگرانی تعزیے سے پہلے منفرد انداز میں قافلہ بھی برآمد کیا گیا۔ پاکستان کے شمال گلگت بلتستان میں یوم عاشورہ کے جلوس مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ برآمد کیے گئے۔ لاکھوں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات بھی کیے گئے۔ یوم عاشور پر چنیوٹ میں 150 سالہ قدیم تعزیوں کا جلوس برآمد کیا گیا۔ اندرون اور بیرون شہر سے بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح سرگودا میں بھی یوم عاشورہ محرم کا تعزیہ اور زلجنا کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس عاشورہ میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان کے قبائلی ضلع کرم کے شہر پارا چنار سمیت ضلع کی 229 امام بارگاہوں میں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ پارا چنار کی مرکزی امام بارگاہ سمیت کئی مقامات سے روز عاشور جلوس زلجنا برآمد ہوئے۔ پارا چنار کی مسیحی برادری نے بھی عزاداران امام مظلوم کے لیے سبیل لگائی۔ پاکستان کے ضلع ہنگو میں روز عاشور کا علم و زلجنا کا مرکزی ماتم جلوس قومی امام بارگاہ پاس کلی سے برآمد ہوا۔ جلوس عزا کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ پاکستان کے شہر کو ہاٹ میں یوم عاشورہ کو علم و زلجنا کا ماتمی جلوس رضویہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا درگاہ غازی سید علیم شاہ کے دربار پر اختتام پذیر ہوا۔ شہدائے کربلا کی یاد میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے بھیٹ شاہ میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا، جس میں شیعہ سنی مسلمانوں سمیت غیر مسلم افراد نے بھی خون کے عطیات دیے۔ گلگت میں محرم الحرام کے دوران جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ سبیلوں میں شہریوں کے لیے پانی اور مختلف اقسام کے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں برآمد جلوس عزا شبی الزلجنا کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ پاکستان کی قبائلی شہر پارا چنار میں مرکزی امام بارگاہ سے برآمد کیے جانے والے شبی الزلجنا کی تیاری سے متعلق بھی خصوصی رپورٹ بلیٹن میں شامل ہے۔ ہیڈ لائنز ضبط ملاحظے کی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ دنیا بھر میں تمام تر دینی و انسانی جذبے کے ساتھ روز عاشور منایا گیا۔ سیاہ پوش عزادار نواسے رسول مظلوم کربلا اور آپ کے اصحاب باوفا کے روز شہادت پر عزاداری و سوگواری میں مصروف رہے۔ عراق کے شہر کربلا میں بھی لاکھوں زائرین کی روزہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام پر حاضری۔ کربلا معلیٰ سے موصول خبروں کے مطابق یوم عاشور کے موقع پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے روزے بین الحرمین اور روزہ ہائے مبارک کے اطراف کی سڑکیں عراق اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین اور سوگواروں سے بھری ہوئی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق روز عاشور کا سورج طلوع ہوتے ہی مختلف ماتمی دستے بین الحرمین اور بارگاہ حسینی کی جانب سے آنا شروع ہو گئے اور کربلا معلیٰ میں پرامن ماحول میں عزاداری حضرت سید الشہداء جاری رہی۔ نماز فجر کے بعد یوم عاشور کی باقاعدہ تقریبات کا آغاز ہوا تو زیارت عاشورہ بھی پڑھی گئی۔ اس کے بعد مختلف زبانوں میں موجود علماء کرام نے دنیا بھر سے آئے زائرین ان کی زبانوں میں خطاب کیا اور فلسفہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد کربلا معلیٰ کی سب سے اہم رسم تواریخ ادا کی گئی تو عزاداروں کی آنکھوں سے اشکوں سے تر ہو گئیں۔ قدیم انداز میں ماتم کرتے ہوئے عزادار حرم امام حسین علیہ السلام کی احاطہ میں داخل ہوئے اور پرسہ پیش کیا۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کی منظر کشی کی گئی اور گھڑ سواروں نے وہاں موجود لاکھوں زائرین میں کربلا میں سید الشہداء کی قربانیوں کی یاد تازہ کر دی۔ عراق حکومت نے عاشورہ کے موقع پر کڑے سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں اور اس غرض سے 20,000 سیکیورٹی فورس تعینات کی گئی ہے۔ کینیڈا کے مومنین نے حرم امام حسین علیہ السلام اور بین الحرمین میں پاکستان طرز کا علم حضرت عباس بلند کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قائم ٹی وی کے ہوسٹ سید محمد عباس نیئر کے فرزند سید فرزان نے شب عاشور ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستانی طرز کا علم بین الحرمین اور حرم امام حسین میں بلند کیا۔ اس موقع پر عراق، لبنان، ترکی، ایران، بحرین، بھارت،
کینیڈا، امریکہ، برطانیہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک کی زائرین نے بھی عالم حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کی، جبکہ عزاداروں نے نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے جناب سیدہ کو علمدار کربلا کا پرسہ پیش کیا۔ سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو میں جلوس عاشورہ 10 محرم کو برآمد ہوا۔ کورونا وبا کے باعث اس سال بھی جلوس عزا پیدل کے بجائے عظیم الشان کار ریلی نکالی گئی۔ عاشورہ ڈے آرگنائزیشن ٹورانٹو کینیڈا کے زیر اہتمام چیف آرگنائزر سکلین تقوی کی میزبانی میں ٹورانٹو میں جلوس عاشورہ 10 محرم الحرام کو ملکین پارک سے ٹھیک صبح 10:30 بجے برآمد ہوا۔ کورونا کے بحران کے پیش نظر گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ٹورانٹو شہر کے انتظامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے پیدل جلوس کے بجائے ایک عظیم الشان کار ریلی نکالی گئی۔ عاشورہ کار ریلی سے قبل روز عاشورہ ٹھیک 9 بجے صبح ملکین پارک میں اعمال عاشورہ ڈاکٹر عامر کے اقتداء میں ادا کیے گئے۔ اعمال کے بعد 10 بجے صبح مجلس عاشورہ منعقد ہوئی۔ ذوالفقار حسین جعفری نے مرثیہ خوانی اور مولانا حسین شرازی نے مجلس عزا سے خطاب کیا۔ بعد از مجلس عاشورہ کار ریلی برآمد ہوئی جو اسٹیل ایونیو ویسٹ، ماکھم روڈ ساؤتھ، شیپٹ ایونیو ایسٹ سے برآمد ہوتی ہوئی براستہ ینگ اسٹریٹ واپس اسٹیل ایونیو ویسٹ سے ہوتی ہوئی 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دوپہر 2 بجے حسینیہ پاس موڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ فاقہ شکنی کے لیے تبرک گاڑیوں میں ہی تقسیم کیا گیا۔ بیلویل انٹاریو میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس روایتی جوش و جذبے سے نکالا گیا۔ جلوس کا آغاز جاگیر علی اکبر سے ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس اپنے مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ قائم ٹی وی کے نمائندے وسیم نقوی کے مطابق جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے جناب فاطمہ کو ان کے لخت جگر کا پرسہ پیش کیا۔ عزادار تمام راستے ماتم داری اور سینہ زنی کرتے رہے۔ عزاداروں نے علم سمیت دیگر دوسرے تبرکات بھی اٹھا رکھے تھے۔ گریٹر ٹورانٹو ایریا کینیڈا کے المہدی اسلامک سینٹر پکرنگ میں پہلی تا 10 محرم الحرام کو مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجالس عزا سے مولانا احمد رضا حسینی نے خطاب کیا۔ کورونا وبا کے باعث المہدی اسلامک سینٹر پکرنگ میں اندرونی جگہ پر عزاداران امام مظلوم کے لیے محدود نشستوں کا انتظام کیا گیا، جبکہ سینٹر کے باہر گارڈن ایریا میں بھی بڑی تعداد میں نشستوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں عزاداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عشرہ محرم کے دوران خواتین عزاداروں کے لیے بھی علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ عزاداران امام مظلوم کی سہولت کے لیے گارڈن ایریا میں اسکرینیں بھی لگائی گئی تھی۔ اس موقع پر کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ مجالس عزا میں مقامی نوحہ خوانوں نے، انجمنوں نے ماتم داری اور سینہ زنی کی۔ مجالس عزا کے دوران علم غازی عباس اور شبیہ تابوت بھی برآمد کیے گئے۔ عشرہ محرم کے دوران روزانہ عزاداروں کے لیے نظر و نیاز کے ساتھ ساتھ پانی، چائے اور دیگر مشروبات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ برامپٹن کینیڈا کے امام بارگاہوں میں کورونا وبا کے باعث محدود نشستوں کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے باعث لائن بینکویٹ ہال میں پہلے عشرہ محرم الحرام کے دوران 500 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ لائن بینکویٹ ہال میں منعقدہ 500 مجالس کا آرگنائزر حسن مہدی نے قائم ٹی وی کے نمائندے وسیم نقوی سے خصوصی بات چیت کی، جو ناظرین کے لیے نشر کی جا رہی ہے۔ تمام امام بارگاہوں میں، مسیساگا میں، برمپٹن میں تمام جگہ مجالس منعقد کی جا رہی ہیں۔ ہر امام بارگاہ میں SOPs کی وجہ سے کچھ ہمارے پر ریسٹرکشنز تھی تو گھروں کی مجلس نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ حسن مہندی صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے ایک کوشش کی تھی یہاں اس بینکٹ ہال میں، جو لائن بینکٹ ہال برمپٹن میں موجود ہے، یہاں پہ 4 مجالس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، اور شہر کے جو معروف عالم دین ہیں انہوں نے آئے اور یہاں آ کے مومنین سے خطاب کیا۔ ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حسن، کیسے ہیں آپ؟ السلام، یا علی مدد۔ حسن، یہ آپ نے یہ پروگرام کیا سوچ کے رکھا تھا؟ کیونکہ امام بارگاہ تو یہاں موجود ہیں اور امام بارگاہ میں مجالس ہو بھی رہی تھی، تو آپ نے یہ اس پروگرام کو کیسے تشکیل دیا؟ دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا اس جگہ پہ یہ 4 مجالس کا سلسلہ رکھا ہے۔ جی جی۔ اور کیونکہ تمام عزادار جانتے ہیں کہ خاص طور پہ 2 سال سے جو ہے لوگ جو ہیں خاص طور پہ زیارتیں نہیں کر سکے، اور کووڈ کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز تھیں جس امام بارگاہوں کے اندر صحیح ہے۔ تو اب اس سال جو ہے بینکٹ ہال میں کیا ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے لیٹ آتے ہیں امام بارگاہوں میں اور وہ زیارت نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے خاص طور پہ اور جگہ بھی میرے خیال میں پابندی جگہوں کی بھی امام بارگاہوں میں؟ جی، امام بارگاہوں میں پابندی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ پروگرام رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ
माशाल्लाह काफ़ी लोग क्या नाम है आए हैं इन 4 दिनों के अंदर, और ख़ास तौर पे इन 4 मजालिस के हवाले से डॉक्टर शेबा रिजवी जिनकी आज आखिरी मजलिस है यहाँ पर, और उससे पहले फ़रद मुफ्ती साहब थे और राजा एहसान साहब थे, सही है, और उन्होंने जो है यहाँ से खिताब किया है, और तमाम और जो ख़ास तौर पे टाइम रखा गया है वो उसका ख़ास ख्याल रखा गया है कि किसी इमाम बारगाह से जो है वो टाइम जो है वो ऐड ना हो। तो टाइम जो था यहाँ पर 10 बजे का था, 10:20 पर जो है हदीसी किस्सा होती है और उसके बाद मजलिस का सिलसिला होता है। रोज़े आशूर कैनेडा भर के इमाम बारगाहों में आमाल आशूर का एहतमाम किया गया। कायम टीवी के नुमाइंदे शान रजा के मुताबिक ग्रेटर टोरंटो एरिया कैनेडा के अल-मेहदी इस्लामिक सेंटर पिकरिंग में भी आमाल आशूर का एहतमाम किया गया। आमाल आशूरा मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की बाकरी के इक्तिदा में अदा किए गए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में अज़ादारान इमाम मज़लूम ने शिरकत की। हुसैन को कत्ल करने के बाद बातें जुलजना इमाम हुसैन की सवारी की यादगार, जिसे वफा की अलामत समझा जाता है। इस जुलजना ने मुक्तल गाह में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ न छोड़ा और खैमों में वापस आकर इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की इत्तला दी। जुलजना वाक़या करबला के बाद से आज तक जुलूसों में बरामद किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खास निस्बत से शोहदा करबला से अक़ीदत रखने वाले जुलजना की ज़ियारत करते हैं। ये वो सवारी है जिसने मुक्तल गाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लब्बैक कहा, अपने जिस्म पर तीर खाकर वफा की नई मिसाल कायम की। बेलविल कनाडा में जुलजना की तैयारी कैसे होती है, तफसीलात बता रहे हैं वसीम नकवी। ये वो वाहिद ज़ियारत है करबला मौला की कि जो जिंदा ज़ियारत है, जिसे मौला अली मुश्किल को शाह अली से मिली इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुलजना था, यानी जो घोड़ा था, वही आगे चलता रहा। तो कहा यह जाता है कि रवायतों में मिलता है कि जिस वक्त वाक़या करबला हुआ तो वहाँ बहुत सारे शोहदा की जो सवारियाँ थी, जुलजने यानी घोड़े थे जिस पर वो सवार थे, जब उनके अपने जो सवार थे और जब वो जंग में लड़ते हुए शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद उनकी जो सवारियां, उनके जो घोड़े थे, वो भी सर पटक पटक के वहाँ पे जामे शहादत नोश फरमाया। लेकिन ये वाहिद मुर्तजिज़ एक ऐसा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सवारी थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो रहे थे और उन्होंने ये वाहिद जुलजना को कहा था कि मुर्तजिज़ अब तुम यहाँ से चले जाओ। जब उन्होंने कहा मुर्तजिज़ तुम यहाँ से चले जाओ, तो रिवायतों में मिलता है कि मुर्तजिज़ जो थे दरिया फ़रात पार करके और वो चले गए, दुनिया से गायब हो गए थे, लोगों के सामने आज तक नहीं मिले। इसी तरह अगर हम देखते हैं हिस्ट्री में, आज तक लोग कहते हैं कि हमें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की आज तक उसकी नस्ल मौजूद है, और उसकी ज़िंदा मिसाल ये कि जब पाकिस्तान आर्मी के पास वो घोड़े आए जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे का निशान था, तो दुनिया ने, चाहे वो अहले सुन्नत हो या अहले हदीस हो, उन्होंने सर झुका के उसका बोसा लिया, उसको चूमा। तो चूमने का मकसद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उसकी कोई तौहीन है या उसके ऊपर कोई यकीन है, बस एक निस्बत है कि जिस निस्बत को हम दिल में महसूस करते हुए हम उसको सामने अपने महसूस करते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं। यही मौजज़ा है कि जो वाक़या करबला में आज तक जो ज़ियारत कायम और दायम है, वो है ज़िंदा ज़ियारत है जुलजने की। आज हम यहाँ बेलविल में मौजूद हैं, ओंटारियो में, नकवी ब्रदर्स के घर पे, जहाँ इस जुलजने की बरामदगी के सिलसिले में यहाँ जो मोमिनीन बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ओकविल, किंगस्टन और हैमिल्टन, मिल्टन और हॉल्टन हिल, तमाम जगहों से 3-4 घंटे की ड्राइव्स की मसावत करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस मुर्तजिज़ की ज़ियारत के लिए। इस मुर्तजिज़ का मकसद ये, मुर्तजिज़ जो है आप इसको एक घोड़े को ना समझें, बल्कि ये वो निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी की, उसकी ज़ियारत करने आ रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको मज़ीद दिखाएंगे लोगों से, और आप लोगों से इल्तिजा है कि आप भी इसकी ज़ियारत कीजिए, और इस मुर्तजिज़ के लिए जो कि मौजज़ा है, ज़िंदा मौजज़ा है वाक़या करबला की एक ज़ियारत का, आज हम उसकी बरामदगी का सिलसिला कर रहे हैं यहाँ बेलविल ओंटारियो में। वसीम नकवी, कायम टीवी।
امریکی شہر نیو یارک میں عاشورہ محرم الحرام کا مرکزی جلوس روایتی جوش و جذبے سے برآمد کیا گیا۔ مینہٹن سے برآمد ہونے والا جلوس پاکستان ایمبیسی کے سامنے اختتام پذیر ہو گیا۔ قائم ٹی وی کے نمائندے اظہر حسین کی رپورٹ۔ پاکستان ایمبیسی کے باہر جلوس پہنچ گیا ہے اور یہاں پر اختتام پذیر ہوگا۔ عزادار تمام راستے ماتم داری اور سینہ زنی کرتے رہے۔ مقامی ماتمی انجمنوں اور نوحہ خوانوں نے تمام راستے نوحے سلام اور مرثیے پیش کر کے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے علم غازی عباس و شبیہ تابوت اور دیگر تبرکات بھی پیش کیے۔ شبیہ ذوالجناح کی زیارت بھی تمام راستے موجود رہی۔ جلوس کے شرکاء کے لیے نظر و نیاز، پانی اور دیگر مشروبات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح امریکی شہر شکاگو میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس ڈاؤن ٹاؤن شکاگو سے برآمد ہوا۔ جلوس عاشور میں خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت ہزاروں سوگواران مظلوم کربلا نے شرکت کی اور جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرچہ دیا۔ دوران جلوس انجمن عزاداران حسینی شکاگو سمیت دیگر انجمنوں نے نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیے۔ جلوس میں علم حضرت عباس علمدار اور جھولا علی اصغر بھی برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس ڈیلی سینٹر پر اختتام پذیر ہوا۔ امریکہ کے شہر نیو جرسی کے مرکزی امام بارگاہ در حسین میں شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد کیا گیا۔ قائم ٹی وی کے نمائندے امداد نقوی کے مطابق امام بارگاہ در حسین میں روز عاشور برآمد کیے گئے شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مومنین و مومنات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کو ان کے مظلوم لال کا پرچہ دیا۔ ان کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شین رو کر کہا الوداع 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 آیا وقت۔ اٹلی کے شہر میلان میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس برآمد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ میلان شہر کے سینٹرل ایریا میں عزادار مسلسل لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرتے رہے۔ جلوس میں علم عباس کی شبیہ بھی برآمد کی گئی۔ جلوس میں عزاداروں نے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی بھی کی اور جناب سیدہ کو ان کے مظلوم لال کا پرچہ پیش کرتے رہے۔ روز عاشور مشہد مقدس میں حرم حضرت امام علی رضا علیہ السلام میں لاکھوں عزاداران امام مظلوم نے حاضری دی اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ان کے جد حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے میدان کربلا میں عظیم شہادت پر پرچہ دیا۔ روز عاشور مشہد مقدس سے قائم ٹی وی کے ناظرین کو حرم امام رضا کی زیارت کروا رہے ہیں جعفر بھٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روز عاشوراء مغرب کی نماز سے پہلے مولا کو فرصہ دے رہے ہیں۔ آپ سب مومنین مومنات کی طرف سے مولا فرصہ قبول کرے۔ روز عاشوراء کا دن مغرب کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے۔ مغرب کی نماز سے پہلے آج عاشوراء کا دن تھا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، ابھی صفیں بن رہی ہیں نماز کے لیے۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح افغانستان میں بھی یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوئے اور عزاداری بھی کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کابل، ہرات اور مزار شریف سمیت مختلف افغان شہروں میں
یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے جس میں شرکا نے عزاداری بھی کی۔ اس دوران مختلف ماتمی دستوں نے اپنے مخصوص انداز میں جناب سیدہ کو ان کے مظلوم لال کا پرچہ پیش کیا۔ جلوسوں میں سبیل اور لنگر حسینی کا بھی انتظام بھی کیا گیا تھا۔ کربلا میں مجلس شام غریبہ کا انعقاد کیا گیا۔ خطیب اہل بیت علامہ علی رضا رضوی نے مصائب شہداء کربلا بیان کیے۔ عزاداروں کی بھرپور شرکت۔ دوران مجلس عزادار مسلسل گریہ و زاری کرتے رہے اور امام زمانہ کو ان کے جد امام حسین علیہ السلام کا پرچہ دیتے رہے۔ امام صادق کے گھر کو آگ لگائی نا ہشام بن عبد الملک نے، تو امام صحن میں بیٹھ کے رونے لگے۔ خادم نے پوچھا مولا کیا بات ہے، آگ کیوں نہیں بجھا رہے، رو کیوں رہے؟ کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ معروف خطیب اہل بیت علامہ علی رضا رضوی کی کربلا میں قائم ٹی وی کے نمائندے باقر زیدی سے خصوصی گفتگو۔ کہا حکومت پاکستان زائرین کی کربلا آمد میں آسانیاں پیدا کرے۔ میں صرف اتنا کہوں گا شام غریبہ ہے، پورے دنیا سے مومنین کی بس ایک حسرت ہوتی ہے، خاص طور سے پاکستان کے مومنین کی، کہ وہ عاشورہ 40 کربلا میں کریں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اور جو مذہبی امور کی وزارت ہے کہ شیعوں کے لیے بھی جس طرح سے عمرے کی تسہیل ہے، زیارات میں تسہیل کریں، اور عراق کے جو ویزے کے معاملات اور یہاں پہ جو رکنے کے معاملات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے۔ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا دن کراچی میں بھی بھرپور انداز سے منایا گیا۔ اس مناسبت سے نشتر پاک سے نکلنے والا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیان کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ یوم عاشور کے موقع پر پاک محرم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مرکزی مجلس نشتر پاک میں ہوئی جس میں مصائب شہداء کربلا علامہ شہنشاہ نقوی نے بیان کیے۔ بعد ازاں بوتراب اسکاؤٹس کی قیادت میں جلوس برآمد ہوا جو مقررہ راستوں پر جاری رہا۔ شرکائے جلوس نے تبت سینٹر پر علامہ شہنشاہ حسین نقوی کی زیر اقتداء نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس کے دوران بیمار افراد کے لیے خون کے عطیات دینے کے سلسلہ بھی جاری رہا۔ جلوس میں شرکا نے علم، تابوت، زلجنہ سمیت دیگر شبیہیں بھی اٹھا رکھی تھیں۔ جلوس میں شہر بھر کی ماتمی انجمنوں نے نوحہ خوانیوں سینہ زنی کی۔ جلوس میں عزاداروں کے لیے درجنوں سبیلیں اور بڑے پیمانے پر لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ یوم عاشور پر روڑی میں 500 سالہ قدیم زری نو ڈھالا کا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ 500 سال قدیم زری کو کربلا میدان سے اٹھایا گیا۔ ماتمی جلوس میں دیگر تعزیے، زلجنہ اور علم پاک بھی شامل تھے۔ ماتمی جلوس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں عزادار روڑی پہنچے جس سے شہر کے راستے اور گلیاں سیاہ کپڑوں میں ملبوس عزاداروں سے بھر گئے۔ قدیم تاریخی ماتمی جلوس میں شرکت کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے عزاداران حسین کی آمد کا سلسلہ 8 محرم الحرام سے جاری ہو گیا تھا۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں روز عاشورہ کا مرکزی جلوس قدم گاہ مولا علی علیہ السلام سے برآمد ہوا۔ جلوس عزا کربلا دادن شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ حیدرآباد میں روز عاشورہ کا مرکزی جلوس انجمن حیدری کے زیر اہتمام برآمد ہوا۔ مرکزی جلوس میں 20 سے زائد انجمنوں نے شرکت کی۔ مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے اسٹیشن روڈ، تلک چاڑی سے ہوتا ہوا کربلا دادن شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے عزاداروں نے تلک چاڑی پر بعد جماعت نماز ظہرین ادا کی۔ نماز ظہرین کے بعد مرکزی ماتمی جلوس کربلا دادن شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پاکستانی صوبہ سندھ کے شہر سیون شریف میں سبزواری خاندان کے تحت شب عاشور کو جلوس عزا برآمد کیا جاتا ہے۔ جلوس عزا میں درگاہ قلندر لال شہباز کے سجادہ نشین ڈاکٹر سید مہدی رضا شاہ سبزواری کے زیر نگرانی تعزیت سے پہلے منفرد انداز میں قافلہ برآمد کیا جاتا ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ منفرد قافلہ سیون شریف میں ضرب شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی یاد میں برآمد کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں قائم ٹی وی کے ناظرین کے لیے اس منفرد قافلے کے مناظر نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے شمال گلگت میں یوم عاشورہ کے جلوس مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ برآمد کیے گئے۔ لاکھوں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ نزاکت علی کی رپورٹ۔
سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام حسین مولا، سلام حسین، سلام حسین مولا، سلام۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی شہدائے کربلا کی یاد میں عاشورہ محرم کے جلوس عقیدت و احترام کے ساتھ نکالے گئے۔ گلگت، ہنزا اور نگر میں مختلف مقامات پر جلوس نکالے گئے۔ گلگت میں مرکزی جلوس امامیہ مسجد سے برآمد ہوا۔ 27 دستوں پر مشتمل علم و ذوالجناح کے جلوس میں ہزاروں عزادار شریک ہوئے، جو مظلوم امام کو پرسہ دینے کے لیے سینہ زنی کرتے رہے۔ جلوس عزا اپنے مقررہ راستوں راجہ بازار، گھڑی بازار سے ہوتے ہوئے مومن بازار پہنچا، جہاں پر عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی۔ حسین ابن علی جس کی شہادت کی یاد میں حسین علیہ السلام کے محبین، رسول اللہ کے پیروکار عزاداری کا جلوس اور اس کی یاد منا رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام اپنے اس ارشاد کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ حسین کو عزت کی زندگی منظور ہے مگر ذلت کے ساتھ جینے سے، لہٰذا آج عزادار دنیا کے اندر اپنے آقا و مولا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے مگر ذلت کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ جب تک ہماری رگوں کے اندر خون باقی ہے ہم اسی طرح فرزند رسول کی شہادت کی جلوس عزاداری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جلوس عزا کی گزرگاہوں پر تبرک اور سبیل کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ نوجوانوں کی طرح بچوں نے بھی سبیلیں لگائی تھی، جو مظلوم امام علیہ السلام کی یاد میں عزاداروں کو شربت اور پانی پلاتے رہے۔ آج کریم ہم عزاداروں کو سبیل حسین پلا رہے تاکہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دے سکیں۔ گلگت میں عاشورہ محرم کے جلوس عزا کے راستوں پر فری میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے تھے، جہاں پر مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جا رہی تھی اور خون کے احتیاط بھی دیے گئے۔ ہم یہاں پہ ہر سال جو ہے وہ یوم عاشور اور اس کے علاوہ جتنے بھی مجالس ہوتی ہیں مرکزی مجالس، اس میں ہم اپنا بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگاتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ مختلف عزاداروں کے بلڈ گروپنگ، اس کے علاوہ فری میڈیکل کیمپ وغیرہ ہم لگاتے ہیں اور ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ عزاداروں کی فری چیکنگ کرتے ہیں۔ اس وقت ہم نے تقریباً 400+ اس وقت ہم نے گروپنگ کی ہے تاکہ وقت ضرورت میں جن کو جو ہے وہ جہاں پہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور ہم بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ عاشورہ محرم کے جلوس میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور جی بی اسکواڈز کے جوانوں کے ساتھ ساتھ بوائے اسکواڈز نے بھی فرائض سر انجام دیے۔ بلتستان میں بھی محرم الحرام عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ ماہ محرم اور سفر میں اس خطے کی فضا سوگوار رہتی ہے۔ عاشورہ حسینی پر بلتستان کے چاروں اضلاع میں 212 جلوس برآمد ہوئے، جن میں لاکھوں عزادار شریک ہوئے۔ اسکردو سے نجم الحسن سید کی خصوصی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ بلتستان بھر میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار کی یاد میں عاشورہ محرم نہایت عقیدت و احترام سے منانے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی پورے خطے میں سوگ اور غم کا سامان نمایاں ہوتا ہے اور جا بجا مجلس عزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یکم محرم سے 28 صفر تک کسی قسم کی خوشی کی تقریب منعقد نہیں ہوتی۔ بلتستان بھر میں مجلس عزا دن اور رات کے مختلف اوقات میں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ یکم محرم سے بلتستان میں کل 1400 سے زائد مقامات پر فرش عزا بچھایا جاتا ہے۔ عاشورہ حسینی پر بلتستان کے چاروں اضلاع میں 212 جلوس برآمد ہوئے، جن میں لاکھوں عزادار شریک تھے۔ عاشورہ پر علم، شبیہ تابوت اور ذوالجناح کے جلوس نکالے گئے۔ اسکردو میں علم کے ساتھ روایتی طور پر تیار کیے جانے والے شبیہ تابوت برآمد ہوئے۔ شبیہ تابوت کے دستے میں غم و سوز کے رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس دستے میں شامل کسی عزادار کے پیر میں جوتا ہوتا ہے، نہ ہی سر پر ٹوپی۔ گریباں چاکیے مخصوص انداز میں دونوں ہاتھوں سے سینہ کو بھی کرتے ہوئے نوحہ کنا ہوتے ہیں۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ سبیل کا اہتمام ہوتا ہے۔ عاشورہ پر انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے، جبکہ ہیلتھ کور کے لیے فیلڈ ہسپتال قائم کیا گیا۔ بلتستان میں قدیم روایتی انداز میں عزاداری کا سلسلہ گزشتہ کئی عرصے سے قائم ہے اور روایتی مجالس کے ذریعے پیغام کربلا کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نجم الحسن سید، قائم ٹی وی، اسکردو۔ یوم عاشور پر چینی اوٹ میں 150 سالہ قدیمی تازیوں کا جلوس برآمد کیا گیا۔ اندرون اور بیرون شہر سے بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔
तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी सूबे पंजाब के शहर चिन्योट में यौम आशूर की मुनासबत से लकड़ी से तैयार शुदा सुनहरे रंग वाले 8 ताजियों का कदीम जुलूस बरामद हुआ। ये ताजिए शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से निकाले गए जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए तरखाना चौक में इकट्ठे हुए। लकड़ी से तैयार शुदा दिलकश और खूबसूरत ताजिए जो कि नमाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकाले जाते हैं। इन ताजियों को देखने के लिए मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन चिन्योट का रुख इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह सरगोदा में भी आशूरा मुहर्रम का ताजिया और जुलजना का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस आशूरा में अज़दारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। जावेद हुसैन शाह की रिपोर्ट देख लेते हैं। यौम अशूर पर पाकिस्तानी शहर सरगोदा में भी अलम जुलजना के जुलूस बरामद हुए जो कचहरी बाजार पहुंचकर मरकजी जुलूस में शामिल होकर गोल चौक, उर्दू बाजार, सब्ज़ मंडी से होता हुआ कोट फरीद करबला चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश किया। जुलूस में ताज़िये और ज़ियारत भी बरामद किए। जुलूस में अज़ादारों ने नोआ खानी सीना जनी की और बीबी सईदा को इनके मजलूम लाल का पुरसा दिया। आज मौलम राम का जुलूस बरामद हुआ जिससे बड़े मुकर्रीन ने अल्लामा खान ज़हूर खान साहब ने खिताब फरमाया और शहादत इमाम हुसैन बयान की और नमाज़ ज़ोहरैन बाजमात अदा की गई और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी करबला मंजिल तक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। 7 ब्लॉक से वापसी कचहरी बाज़ार में मजलिस हुई और अपना जंजीर जनी की गई। वहाँ से होता हुआ शरबत चौक से करबला मंजिल पहुंचकर इख्तिताम हुआ। जुलूस के रास्तों पर पानी और शरबत की सबीलें लगाई गईं और नियाज़ लंगर हुसैनी तकसीम किया गया। दौरान जुलूस सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। सिक्योरिटी पर 2000 पुलिस एहलकार, एहसास अदारे, महकमा हेल्थ के एहलकारों ने ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। जावेद हुसैन शाह, कायम TV, सरगोदा। पाकिस्तान के कबायली जिला कुरम के शहर पाराचनार समेत जिला के 229 इमाम बारगाहों में अज़ादारी का सिलसिला जारी है। पाराचनार के मरकजी इमाम बारगाह समेत कई मकामात से रोज़े आशूर जुलूस जुलजना बरामद हुए। पाराचनार की मसीह बरादरी ने भी अज़ादारान इमाम मज़लूम के लिए सबील लगाई। हदायत अली पासदार की रिपोर्ट। पाराचनार समेत जिला कुरम के 229 इमाम बारगाहों में आशूरा मुहर्रम के मातमी मजालिस जारी रही। मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस जुलजना बरामद कर दिए गए। हज़ारों की तादाद में आज़ादान सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों को सीनाकोबी और जंजीर जनी और नौहों से खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पाराचनार मरकजी इमाम बारगाह से मरकजी जुलूस जुलजना बरामद हुआ जो अपने मुकर्रर रस्तों से होता हुआ हज़ारा कब्रिस्तान और फिर वहाँ से वापसी पे डखाना चौक से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पाराचनार में इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के अज़ादारों के लिए जगह जगह लंगर और सबीलों का अहतमाम किया गया था। पाराचनार की मसीही बरादरी ने भी जुलूस के अज़ादारों के लिए सबील का अहतमाम किया था। जुलूस के अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए जहाँ जुलूस अज़ा के मजरूइन को मरहम पट्टी और इलाज जारी रहा। जुलूसों का सिलसिला शाम गरीबा तक जारी रहा। हिदायत अली पासदार, कायम TV, पाराचनार। पाकिस्तान के जिला हंगू में रोज़े आशूर का अलम और जुलजना का मरकजी मातमी जुलूस कौमी इमाम बारगाह पास कली से बरामद हुआ। जुलूस अज़ा के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। आज़मत हुसैन की रिपोर्ट मुलाज़ा करते हैं। मुल्क भर की तरह जिला हंगू में भी यौम अशूरा अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम अशूरा का मरकजी जुलूस पासकली इमाम बारगाह से सख्त सिक्योरिटी हिसार में बरामद हुआ। जुलूस में हजारों अज़ादार शरीक हुए। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ महल सैदान, मेन बाजार, कलमा चौक और शहूर रोड से होता हुआ वापस कौमी इमाम बारगाह शहूर रोड हंगू में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस अपनी रिवायती मुकाम मेन बाजार में अलामा खुर्शीद और जवादी ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़या करबला पर रोशनी डाली और कहा कि हुसैन किसी फिरके मसलक का नहीं बल्कि हुसैन इंसानियत का है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में हुसैनी परचम बुलंद है। जाकिरीन ने नवाखानी पेश की, अज़ादारों ने खूब सीनाकोबी की और करबला के मैदान में शहीद होने वालों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जुलूस के रास्तों में अज़ादारों के लिए खसूसी नजर न्याज और सबीलों का भी एहतमाम किया गया। जुलूस की निगरानी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरों के जरिए किया गया। जुलूस में रजाकार तंजीमों, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्तों की खिदमत भी हासिल थी। अजमत हुसैन, जिला हंगू। पाकिस्तान के शहर कोहाट में यौम आशूरा को अलम और जुलजना का मातमी जुलूस रिजविया इमाम बारगाह से बरामद हुआ जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ दरगाह गाजी सैयद अलीम शाह के दरबार पर इख्तिताम पजीर हुआ। तफसीलात वज़ीर अली मंकश की रिपोर्ट में देखते हैं।
शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में यौम अशूरा का अलमुजुलजना का मातमी जुलूस रज़विया इमाम बरगाह से बरामद हुआ, जो अपने रास्तों से होता हुआ मिलाद चौक पहुंचा तो वहां पर दो और जुलूस कौमी इमाम बरगाह और डॉक्टर सैयद हबीब इमाम बरगाह के जुलूस इस जुलूस के साथ शामिल हुए। जुलूस में शरीक अज़ादार खूब सीना खूबी करते रहे और उलमाए कराम ने शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली और कहा कि हुसैन किसी फिरके या किसी मसलक का नहीं बल्कि हुसैन पूरी इंसानियत का है। यही वजह है कि आज पूरे दुनिया में इस्लामी परचम सरबुलंद है। ज़ाकिरीन निज़ाम ने नौहाख्वानी पेश की। जुलूस में शरीक अज़ादारों के लिए रास्ते में जगह जगह नजर न्याज की सबीलें भी लगाई गयी। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूस में रजाकार तंजीमों, बम डिस्पोजल स्क्वाड, पुलिस की भारी नफरी, महकमे सेहत की टीमें, रेस्क्यू 1112, म्यूनिसिपल अमला और WCC के अलावा ताजिर बरादरी की खिदमत भी हासिल थे। जुलूस के इख्तिताम पर अज़ादारों पर अल्लाह ताला की तरफ से बारिश भी बरसती रही। वज़ीर अली बंगश, कायम न्यूज़, कोहाट। शोहदा करबला की याद में पाकिस्तान के सूबा सिंध के इलाके भिटशा में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें शिया सुन्नी मुसलमानों समेत गैर मुस्लिम अफराद ने भी खून की एहतियात दी है। देखते हैं ज़रबे हैदर की खुसूसी रिपोर्ट। भिटशा के तंबूरा चौक पर शिया तंजीम असगरा की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के एहतियात जमा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाई गई, जिसमें शिया सुन्नी समेत गैर मुस्लिम अफराद ने बड़ी तादाद में खून का अतिया किया। खून का अतिया देने वाले शुरका कहते हैं कि वो हर साल शहदा करबला की याद में खून देते हैं और उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए शहीद हुए और हम भी इसी इंसानियत के लिए थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून की एहतियात देते हैं। थैलेसीमिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर मुजीबुर रहमान का कहना था कि 6 मुहर्रम हराम से ही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। भिटशा की ब्लड डोनेशन कैंप में मुजाहिद हुसैन, अब्दुल खासकेली, काशिफ मेहदी सियाल, सैयद दानियाल काज़मी, फहद मेहदी सियाल समेत असगरा तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दीगर जवान भी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। गिलगित में मुहर्रम हराम के दौरान जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं। सबीलों में शहरियों के लिए पानी और मुख्तलिफ इक़साम के मशरूबात पेश किए जाते हैं। नज़ाकत अली की रिपोर्ट देखते हैं। गिलगित में मुहर्रम हराम के दौरान पानी की सबीलें लगती हैं। चौक चौराहों और मरकज़ी शाहराहों पर सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। यकम मुहर्रम हराम से 10 मुहर्रम तक सबीलों से अवाम को पानी और शरबत फराहम किया जाता है। जवान, बूढ़े और बच्चे सबीलों से पानी पीते हैं और मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। सबीलों में तमाम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पानी पीते हैं और दुआएं देकर जाते हैं। नज़ाकत अली, गिलगित। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की याद में बरामद जुलूस अज़ा में शबी जुलजना को एक मरकजी मकाम हासिल है। पाकिस्तान के कबायली शहर पाराचनार में मरकजी इमाम बारगाह से बरामद किए जाने वाले शबी जुलजना की तैयारी से मुतालिक देखते हैं हदायत पासदार की रिपोर्ट। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी, जिसका नाम मुर्तजिज़ था, रिवायत के मुताबिक आपके नाना हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हारिस नामी करबी से ख़रीदा और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया। आपने इसका नाम जुलजना यानी 2 परों वाला रखा। जुलजना का सर और वफाक लाजवाल किरदार मैदान करबला में इमाम अली मकाम की शहादत के वक्त सामने आया, जब जुलजना इंतहाई करब और ज़ख्मी हालत में क़यामगाह हुसैनी की तरफ गए और आपके आल को शहादत इमाम अलैहिस्सलाम की खबर दी। जुलजना को आज़ादारी का सरताज समझा जाता है, जिसकी तैयारी इंतहाई अकीदत और मेहनत से की जाती है। अब पाराचनार में मरकज़ी इमाम बारगाह में जुलजना की तैयारी में मसरूफ़ अफराद का कहना है कि वो इस बात को अपने लिए बाइस सादत समझते हैं कि वो इमाम बारगाह में जुलजना की खिदमत में मुतयन है। ये दोस्त है, ये इकट्ठे होके हम जो है जुलजना की खिदमत करते हैं। ये तकरीबन रात को हम बनाते हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मुहर्रम को, फिर सुबह 10वीं मुहर्रम को बनाते हैं। रात को 2-3 घंटे इस पे लग जाते हैं, सुबह 4-5 घंटे लगते हैं। हर रात को अकेले इनकी जो है, हम 7वीं को अलग इनके अपना कपड़ा होते हैं और 8वीं मुहर्रम को अलग होते हैं, 9वीं मुहर्रम को अलग, 10वीं मुहर्रम को रात को अलग होती है, दिन को अलग। जुलजना ने करबला के मैदान में वफादारी के आला मिसाइल कायम करते हुए शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद दर्जन से ज़्यादा घोड़े और 28 सिपाही जन्म हासिल किए। इसके बाद जुलजना नहर फरात की तरफ जाकर आंखों से उजल हुआ। हिदायत अली पासदार, कायम टीवी, पाराचनार। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कायम न्यूज़।